تھیلیسیمیا ایک جینیٹک ڈس آرڈر ہے جس کے اندر وہ والی جینز جو کہ خون کے اندر سرخ سیلز کے اندر پائے جانے والی ایچ بی ہیموگلوبن بننے کے لیے چاہیے ہوتی ہیں، وہ والدین سے خراب حالت میں، ناکارہ حالت میں بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اس بچے کے اندر خون نہیں بنتا، اس کے جو خون کے خلیے ہیں، سرخ خلیے، وہ ٹھیک نہیں بنتے، اس کی وجہ سے بچے کی رنگت پیلی ہے۔ وہ بچے تھیلیسیمیا کے زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اب اس کے اندر یہ بیماری ایسی ہے، جینیٹک ڈس آرڈر ہے، جس کے اندر جینز والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں اور وہ والدین میں آلریڈی جینز خراب ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر ہم والدین میں ان جینز کو ریکگنائز کر لیں، ہمیں پتہ چل جائے کہ والدین کے اندر وہ جینز ٹھیک نہیں ہیں، تو ہم ان کو بچوں کے اندر ٹرانسفر ہونے سے روک سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سرخ سیلز اور ایچ پی ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے۔ سرخ سیلز اور ایچ پی کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہم باہر سے سانس لیتے ہیں، آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے، پھیپھڑوں سے وہ آکسیجن ان سرخ سیلز نے ایچ پی کے ساتھ مل کے ہمارے پورے جسم تک پہنچانی ہوتی ہے، جس سے ہماری پورا جسم کام کرتا ہے۔ اب یہ جو تھیلیسیمیا ہے، اس کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، تھیلیسیمیا ایک مائنر اور دوسری تھیلیسیمیا میجر۔ اب جو تھیلیسیمیا مائنر ہے، یہ ایسی بیماری ہے جو کہ ہمیں جب ہم ٹیسٹ کوئی کرواتے ہیں سی بی سی، اس کے اوپر ہمیں تھوڑا سا شک ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر یہ تھیلیسیمیا مائنر ہے، حالانکہ اس میں بچے کو کوئی سمٹم نہیں آ رہی ہوتی، بچہ علامتی طور پہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، ایک ہیلدی بچہ ہوتا ہے، مگر اس کی جینز کے اندر تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صرف اس کی ہمیں ٹیسٹ کے اوپر پتہ چلتا ہے اور بچہ ویسے بالکل ٹھیک ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے تھیلیسیمیا مائنر۔ اب کچھ بچے جن کے اندر خون کی کمی آپ کو نظر آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تھیلیسیمیا میجر۔ اب تھیلیسیمیا میجر کے اندر، مائنر کے اندر تھوڑی جینز تھیں جو کہ خراب تھی، تھیلیسیمیا میجر کے اندر بہت زیادہ جینز جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر، بچے کے اندر ایچ بی یا تو بالکل خراب بن رہی ہوتی ہیں، بالکل کم بن رہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس بچے کے اندر تھیلیسیمیا میجر ہوتی ہے اور اس کی علامات بھی آتی ہیں، سمٹمز بھی آتی ہیں۔ ان کے اندر جو سب سے کامن آپ کو سمٹم ملے گی، اور ایسے بچوں کے اندر آپ کو سمٹمز سٹارٹ سے ہی، بچپن سے ہی ملنا شروع ہو جاتی ہیں، پہلے 1-1.5 سال سے۔ ان سمٹمز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہے اس کی رنگت جو ہے وہ آپ کو بالکل پیلی نظر آتی ہے، زرد مائل بچہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ بچہ اگر تھوڑا سا چلتا ہے یا تھوڑا سا وہ کھیلتا کودتا ہے تو اس کا سانس بہت زیادہ پھول جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایسے جو بچے ہوتے ہیں، ان کے جو فیشیل فیچر، جو چہرے کے نقوش ہوتے ہیں، وہ بڑے ڈفرینس ہوتے ہیں کہ ان کا جو ناک ہے وہ ڈپریس ہوتا ہے، اس کے علاوہ منہ ان کا تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے، سوتے بھی منہ کھول کے ہیں، ہونٹ جو ہیں ان کے وہ آپ کو پیلے سے نظر آتے ہیں، ان کی ایک اسپیسیفک شکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے جو ہیں، ان کی گروتھ جو ہے وہ سلو ہوتی ہے، کیونکہ اب آکسیجن باہر سے نہیں مل رہی سیلز کو، اور سیلز گرو نہیں کرتے، باڈی گرو نہیں کرتی، تو ان کی گروتھ کم ہوتی ہے، ہائٹ کم ہوتی ہے، ان کا ویٹ کم ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہیں اس کی دو ٹائپس۔ اس کے بعد اب اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ جو میں نے بتائی تھی کہ تھیلیسیمیا مائنر کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بیماری تو نہیں ہوتی، مگر جب ان کا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر جینز کا تھوڑا سا ایشو اور تھیلیسیمیا مائنر ہے۔ جب ایسے دو پیرنٹس کی شادی ہوتی ہے، میاں بیوی جن کے اندر بیماری تو نہیں تھی مگر جینز تھوڑی سی خراب تھیں، تھیلیسیمیا مائنر تھا، ان کی شادی ہوتی ہے، ان دونوں کی جب جینز ملتی ہیں تو آگے بڑے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ان کے بچوں کے اندر تھیلیسیمیا میجر، یعنی بیماری والی جو تھیلیسیمیا ہے، جس کے اندر ساری علامات آئیں گی، وہ والی ہو جاتی ہے تھیلیسیمیا۔ اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ بچاؤ کے لیے یہ ضروری ہے کہ دو لوگوں کی جب شادی ہوتی ہے تو ان کا ہمیں ایک اسکریننگ ٹیسٹ، جو میں اینڈ پہ بتاؤں گا، وہ کر لینا چاہیے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ دونوں میں تھیلیسیمیا مائنر کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی جینز کا ایشو تو نہیں ہے، جو کہ دونوں کا مل کے آگے بچے کے اندر تھیلیسیمیا میجر علامتی بیماری نہ کرے، جس کے اندر بہت زیادہ پھر بچہ جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے۔ اب جن بچوں کو یہ تھیلیسیمیا میجر بیماری ہو جاتی ہے، ان کے اندر علاج کیا کرنا ہوتا ہے؟ علاج اس کا کوئی نہیں ہوتا، آپ نے صرف بچے کو سمٹومیٹک علامتی طور پہ اس کا علاج کرنا ہوتا ہے کہ مریض کے سمٹمز جو ہیں وہ کم رہے۔ ان کے اندر آپ ہر بچے کو ہر ہفتے 2 ہفتے بعد ایک خون کی بوتل لگتی ہے۔ اس کے علاوہ بچے کو ہم فولک ایسڈ اور جو وائٹامن B12 ہے، یہ سپلیمنٹس دیتے ہیں کہ بچے کو یہ کمی نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ بچے کو ہم آئرنز دیتے ہیں، آئرن چیلیٹرز، جو کہ خون لگنے کی وجہ سے بچے کے اندر آئرن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو آئرن چیلیٹرز اس آئرن کو کم کرتے ہیں۔ اور یہ بچے کی صرف ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، بچے کا یہ علاج نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے علاج پرماننٹ کروانا تو اس میں بون میرو ٹرانسپلانٹ، جو ہڈیوں کا گدا ہوتا ہے، اس کا ٹرانسپلانٹ کروانا پڑتا ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا جو سمٹومیٹک ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اب اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر ٹیسٹ کون سے کروانے ہوتے ہیں۔ اب ان کے اندر ٹیسٹ کروانے کے لیے سب سے پہلے ہم کرواتے ہیں سی بی سی کروایا، اس کے اندر ہمیں پتہ چل گیا کہ بچے کے ایچ پی بچے کی کم ہے اور اس کے سرخ سیلز ہیں ان کا نمبر زیادہ ہے۔
وہ ہمیں پتہ چلتا ہے، تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے کہ بچے کو یہ تھیلیسیمیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد CBC کے بعد ہم دوسری کرواتے ہیں بچے کی آئرن پروفائل۔ آئرن پروفائل اس لیے کرواتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو وہ فولاد کی کمی کی وجہ سے ہو، آئرن پروفائل کروائی وہ بھی ٹھیک نکل آتی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بچے کی آگے کرواتے ہیں ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ کرواتے ہیں، وہ بتاتا ہے کہ کتنی سپیڈ سے بچے کے اندر سرخ سیلز بن رہے ہیں۔ چونکہ سرخ سیلز بچے کے ٹھیک نہیں ہوتے تو وہ پیچھے سے بڑی سپیڈ سے بن رہے ہوتے ہیں کہ شاید آگے سرخ سیلز ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ریٹیکولوسائٹ کاؤنٹ زیادہ آتا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم بچے کا جو اصل ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کو ہم ڈائگنوسس کے لیے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کہتے ہیں، وہ بچے کی کرواتے ہیں HB الیکٹروفوریسس۔ HB الیکٹروفوریسس کے اوپر پھر ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ بچے کو تھیلیسیمیا مائنر ہے یا تھیلیسیمیا میجر ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ آگے اس کی فردر ٹیسٹنگ ہوتی ہے، جس میں ہم جینیٹک ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی جینز ماں جو اس کے بچے کے اندر خراب ہیں، جو کہ پیرنٹس سے اس سے خراب جینز ملی ہیں، تو یہ ہم اس کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ پھر وہ بچے جو کہ ٹریٹمنٹ پہ ہوتے ہیں، جن کو بلڈ بار بار لگتا ہے، ان کے اندر پھر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے ہیپیٹائٹس B C HIV کی اسکریننگ کروانی ہوتی ہے ٹائم ٹو ٹائم۔ اور اس کے علاوہ ایسے بچوں کے اندر ہم LFTs کرواتے ہیں جگر دیکھنے کے لیے، جگر کا اسٹیٹس، رینل فنکشن ٹیسٹ RFTs کرواتے ہیں گردوں کا فنکشن دیکھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایسے بچوں کے لیے بچوں میں ہم ایکو کارڈیوگرافی کرواتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر آئرن جو زیادہ ہو رہا ہوتا ہے باہر سے خون دینے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے دل جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچوں کے اندر ہم آئرن پروفائل کرواتے ہیں، فولاد دیکھنے کے لیے جو ہم باہر سے بلڈ دے رہے ہیں وہ بہت زیادہ تو نہیں ہو رہا، اور وہی پھر جو دل کے اندر جا کے ڈپازٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اوور آل تھیلیسیمیا کا میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی اسپیسیفک کویشچن آپ نے پوچھنا ہے تو آپ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو ٹھیک لگی ہے، اچھی لگی ہے، تو یہ تمام ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کے گھروں میں بچے ایسے ہیں جن کو تھیلیسیمیا ہے، جن کو خون لگتا ہے بار بار۔